بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 105 ہجری میں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف و نازک جذبات کو بھول گئے بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشوں کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کرنے لگے۔ اولاد ماں باپ پر گراں تھی اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن چکی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ہو چکے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوکا عفریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے ایسے ساتوں جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر مزدوری کیا کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد شہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کو سامنے دستے سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ تاجر نے کہا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ سب سے چھوٹی بہن نے نقابت زدہ لہجے میں جواب دیا، بہت بھوک ہے۔ تاجر نے سوال کیا، تو پھر کس سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا، تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق میں حیران ہو کر دوسرا سوال کیا، جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سریہ باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولی، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر لطیف نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا، لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کہ تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے۔ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کے عفریت سے نجات مل گئی تھی اور وہ تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھی۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں اور کانپتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے ہیں۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھ میں خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب 12-13 سال کے قریب تھی۔ اس لڑکی کی عمر جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے شوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات رات
بر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معاملات میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آقا بڑی حیرت کے ساتھ کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹھری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک جب قدموں اندر داخل ہوا، اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی، پر دبی دبی سسکیاں بھر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت انگیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے میری معاذت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ زاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے تاجر ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلام اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھا تو پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنی ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدم واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا کہ صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹھری میں پہنچا اور کہنے لگا، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر ادیق کے لہجے میں عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ کنیز نے اسے سن کر کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ معزز دوستو، یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور قلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ حضرت رابعہ بصرہ کو اولیاء میں انتہائی بلند مقام حاصل ہے۔ آپ قلندر رانہ اور صاف رکھتی تھی۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ عبیدت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔